بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے، عمران خان کی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی ہے، جمہوریت کی ہے، اور سب سے بڑھ کر عدل و انصاف کی ہے۔ اگر آپ عمران خان کو یا کسی بھی اور کو گرانے کی کوشش کریں گے، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو اس سے پہلے کہ آپ انہیں نقصان پہنچائیں، آپ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں اور سال میں، بلکہ پچھلے 2 سال میں، آپ پاکستان کو آلریڈی بہت نقصان پہنچا چکے ہیں۔ اور یہ سب حرکتیں کر کے آپ عمران خان کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں کر رہے، بلکہ آپ خود کو، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی نظروں سے اتر گئے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں نہیں پتا، لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ آپ دل سے بہت مخلص ہوں گے پاکستان کے ساتھ، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ لوگوں نے تو آپ کو آپ کے ایکشن سے ہی جج کرنا ہے نا۔ اور آپ کے ایکشنز کیا ہیں؟ لوگوں کی پکڑ دکڑ، ان کو اغوا کر لینا، ان کو اٹھا لینا۔ آپ کو آج کل تو کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، کیمروں کے اوپر آپ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پر آپ جو ہے نا حملہ کر دیتے ہیں غیر قانونی طور پر، اور ہر چیز توڑ دیتے ہیں۔ پھر امیدواروں کے کاغذات آپ کیمرے کے سامنے ان سے چھین کے بھاگ جاتے ہیں۔ عجیب مذاق ہو رہا ہے۔ اور اب تو آپ نے حد ہی کر دی۔ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ کورٹ جو انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے، آپ نے اس سے اتنی بڑی ناانصافی کروائی ہے۔ پاکستان کی ایک مقبول ترین جو سیاسی جماعت ہے، اس سے اس کا انتخابی نشان چھین کر آپ نے اسے جو ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو ہے نا سب پاکستانیوں کے سامنے بے وقت کر دی۔ اب کوئی انصاف پر کیسے یقین کرے گا؟ آپ نے یہ عمران خان کا نقصان نہیں کیا ہے، آپ نے یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ لوگوں کا اعتبار ہی آپ نے اٹھا دیا سپریم کورٹ سے۔ وہ انصاف کا سب سے بڑا ادارہ تھا پاکستان کے اندر، لوگوں کو تکلیف میں ان کا سب سے بڑا سہارا تھا، ان کی سب سے بڑی امید تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی بے شرمی کے ساتھ ان سے آپ نے جو ہے نا ایسا ناانصافی کا فیصلہ کروایا۔ پاکستان کی سب سے مقبول ترین جو جماعت ہے، اور وہ نہ بھی ہو، 3 بڑی جو پاکستان کی جماعتیں ہیں ان میں سے ایک جماعت ہے، اور آپ نے ان کا انتخابی نشان ہی چھین لیا۔ آپ نے یہ صرف اس سیاسی جماعت کو نقصان نہیں پہنچایا، اس سے منسلک جو کروڑوں پاکستانی ہیں، آپ نے انہیں نقصان پہنچایا، ان پر آپ نے ظلم کیا۔ تو میں اب اپنی پاکستانی قوم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مایوس بالکل نہیں ہونا۔ اس بات کو سمجھیں کہ مایوسی کفر کیوں ہے، اللہ نے اسے حرام کیوں قرار دیا۔ ہم جو ہے نا ظالم کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ طاقت دیکھتے ہیں، قوت دیکھتے ہیں تو اسے ڈرنے لگتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان کو یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ قوت دینے والا کون سی ذات ہے؟ یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ ظالم لوگوں کو تو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کا تو مخالف خود اللہ ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ ہی نہ پسند کرتا ہو، جس سے اللہ ہی نہ خوش ہو، جس کا مخالف اللہ ہو، بھلا اس سے کیا ڈرنا، اور اس کی بھلا کیا طاقت؟ وہ طاقت تو بہت جلد جانے والی ہے۔ ایسے لوگوں پر، ظالموں پر جو ہے، ان سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ ان پر ترس کھاتے ہیں، کیونکہ ان کا مخالف اس کائنات کا پروردگار ہے، خدا ہے، اللہ خود ہے ان کا مخالف۔ اور جس کا مخالف اللہ ہو، ان کا تو عذاب بہت ہی دردناک ہوگا، اور ان کی یہ بادشاہی تو بہت ہی چھوٹے عرصے کی۔ تو ڈرے نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی بادشاہی پر، اللہ کی قدرت پر شک کرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ان فرعونوں کے سامنے، ان ظالموں کا کچھ اللہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، ہم تو ایسا نہیں سوچ سکتے نا۔ ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے کہ وہ اس کائنات کی ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، ہر چیز کو، ایون کہ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو بس صبر کریں، اللہ کہتا ہے کہ صبر کریں، یہ سب امتحان ہے۔ تو بس ہمارا امتحان ہے، ہم نے صبر کرنا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے نا وہ حق پر قائم رہنا۔ انشاءاللہ یہ جو ظالم جو آپ کو بڑے ہی جو ہے نا طاقتور نظر آ رہے ہیں، کچھ عرصے میں آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ان کا جو محل ہے، ان کی جو طاقت ہے، وہ ریت کی طرح ہے۔ وہ سب جو ہے نا وہ غائب ہو جائے گی، سب خاک میں مل جائے گی۔ بس کچھ دیر اور صبر کر لیں، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا، اور کامیابی حق پر چلنے والوں کی ہی ہوگی، صبر کرنے والوں کی، ثابت قدم رہنے والوں کی ہوگی۔ اور جہاں تک بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو پریشان ہیں کہ بلے کا نشان ہمارے سے چھین لیا ہے، تو پریشان نہ ہوں، فتح تو اللہ ہی دیتا ہے نا۔
تو آپ محنت کریں, ہمیں بس تھوڑی سی ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پہلے تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جو ان کی ٹیم ہے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. ان کی جو ایک ویب سائٹ ہے انصاف.pk, اس پر جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ ایک پیج اپنا بنایا ہے جہاں پر جا کے آپ اپنا حلقہ انٹر کریں, اپنی کانسٹیٹوئنسی آپ لے آ کے لکھیں, تو وہ آپ کو جو بھی عمران خان کا, جو بھی پی ٹی آئی کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہے, اس کا نام, اس کا جو بھی انتخابی نشان ہے وہ دے دیں گے. تو میں ینگ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں ان کی ویب سائٹ پر اور جا کر اپنی جو بھی آپ کا حلقہ ہے, جو پروونشل اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلی کے جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں, جو بھی آپ کا حلقہ ہے وہ لکھیں ادھر, تاکہ آپ کو کینڈیڈیٹ کا پتہ لگے, آپ کو انتخابی نشان کا پتہ لگے, اور پھر یہ آپ اپنی ڈیوٹی بنائیں. کوئی بہت بڑی ڈیوٹی نہیں ہے, آپ نے بس اپنے گھر والوں کو بتانا ہے کہ کون سا جو ہے نا ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, اس کا نشان کیا. بس اپنے رشتہ داروں سے بات کر لیں جو قریبی دوست ہیں, اور زیادہ سے زیادہ اپنے کلوز نیبرز میں جو ہاؤس ہے, ہر کوئی اگر یہ چھوٹی سی ذمہ داری لے لینا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کی ٹیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویب سائٹ پر جانا, ینگ لوگ تو چلیں ٹھیک ہے, جو اتنے جو ہے نا ٹیک سیوی ہوتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں, لیکن موسٹلی لوگ اس طرح نہیں جا سکتے, ان سے غلطی ہو جاتی ہے, کانسٹیٹوئنسی انٹر کرتے ہوئے غلطی ہو جائے گی. تو ایک لسٹ بننی چاہیے, پنجاب کی بننی چاہیے, سب صوبوں کی بننی چاہیے, الگ سے نیشنل اسمبلی کی الگ سے بننی چاہیے. آپ کے جو بھی امیدوار ہیں ان سب کے نام اور حلقہ نمبر اور ان کا جو بھی نشان ہے. کمپین تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر ہی چل رہی ہے نا, تو آپ وہ لسٹیں وہاں پر اپلوڈ کریں, اور پھر سیپریٹلی اس پر ٹرینڈز چل سکتے ہیں. سٹیز کے لحاظ سے اس کو فردر بریک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے کہ اس سٹی کے اندر کون کون سے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کا کون کون سا نشانات ہیں. تو انشاءاللہ اب یہ سوشل میڈیا پر یہ سب کچھ کور ہو جائے گا. یہ مسئلہ نہیں, بس تھوڑا سا ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے, یہ سب کور ہو جائے گا. تو پریشانی کی کوئی بات نہیں, بس ینگ لوگوں نے جو ہے نا اس الیکشن میں بہت اہم کردار ادا کرنا ہے. باقی فتح تو اللہ دیتا ہے, جس شخص کے پاس خدا کی خوشنودی نہیں اس کو کبھی فتح نہیں ملے گی. تو بس آپ جو ہے نا وہ صبر کریں, انشاءاللہ ہارڈ ورک کریں, حق پر قائم رہیں. طاقت آپ کی ہی ہے, جب آپ حق پر چلتے رہیں گے وہ شخص تو کبھی کمزور محسوس کر سکتا ہی نہیں ہے. تو بس حق پر چلتے رہیں, انشاءاللہ اللہ فتح دے گا. تو دعا ہے اللہ سے کہ اللہ پاکستان کو اچھے حکمران عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کو جو ہے نا حق پر قائم رکھے, ہمیں ثابت قدم اور ہمیں صبر عطا فرمائے. اللہ پاکستان کو خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. خوش رہیں. السلام علیکم.